اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاسٹ کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی، اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اسی کچھ عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ حقیقت میں سامنے آتا تھا، اور آج ہم یہاں سے ہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی اجازت۔ حسن، عہد الست، جی اللہ کریم نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس وقت اللہ نے ایک عہد لیا تمام ارواح سے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، الست بربکم قالوا بلا، تو سب نے کہا بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا عہد لیا جسے عہد میثاق کہتے ہیں۔ وہ عہد اللہ نے اپنے انبیاء سے لیا، رسولوں سے لیا، اور وہ کم و بیش یوں تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول، میرا نبی میری ہدایت لے کر آئے تو اس کی مدد کرنا اور اس پہ ایمان لانا۔ اور یہ ہر نبی اپنی امت کو بھی یہ پیغام دے کر جاتے رہے، اور وہ پیغام چلتے چلتے اس زمانے تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی ہیں وہ اس انتظار میں مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے، چونکہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آتی رہی۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات شیئر کی تھی، کچھ سیشن پہلے۔ ہمارا جنرلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید سارے نبی عرب میں آئے، یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کو کوئی بیسس نہیں ہے، بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے انبیاء عرب میں آئے۔ عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابراہیم اسماعیل کے درمیان کوئی نبی نہیں، نہیں، حجاز میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، مختلف صحیفے بھی آتے رہے انبیاء پہ، اور انبیاء ویسے بھی انہیں بتاتے رہے۔ سو وہ مدینہ منورہ میں آ کے سیٹل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے۔ عیسائی عالم بھی جانتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے۔ اگر آپ یاد کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت، تو اس وقت بہت ساری نشانیاں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جو یہ بتاتی تھی کہ وہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا، نبوت بنی اسرائیل سے، بنی ہارون سے نکل گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ اب وہ انسان، اللہ کے وہ پیارے محبوب، نبیوں کے نبی، اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی، 40 سال اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں گزار چکے۔ اللہ کریم نے آئیڈیل پرسنالٹی 40 سال کے لیے لوگوں میں موجود رکھی تاکہ یقین آ جائے۔ ایک ایلین آتا ہے کسی اور ملک سے، کسی اور سیارے سے، تو ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس سے پچھلی عمر، جس عمر میں بھی آیا ہے، اس سے پچھلی عمر میں اس کا کیا بیہیویئر رہا۔ یہاں پہ مجھے نا ضمناً ایک بات یاد آئی جو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے مجھے۔ جھوٹے مدعیان نبوت سرکار کے بعد بھی آتے ہیں، جی آپ کا فرمان بھی ہے کہ کم از کم 30 ہوں گے، کم از کم 30 ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فراڈیے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ حضور کی زندگی میں بھی مسلمہ نے بھی، مسلمہ کذاب جسے ہم کہتے ہیں، اسود انسا، شجاع بنت حارث، طلحہ بن خویلد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کر لیے، اور بعد میں بھی چلے آتے رہے۔ شاید قیامت تک اور بھی ایسے کئی دعوے دار ہیں، بٹ اللہ نے بڑا کلیئر اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو ان میں ایک نبی ایران میں بھی آیا، جھوٹا دعوے دار، نبی تو نہیں، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کا نام تھا اسحاق اخرس۔ اسحاق اخرس بنیادی طور پہ یمنی تھا، اور اس نے ایران میں آ کے الٹیمیٹلی ایک 35 سال وہ ایران میں رہا، 35 سال ایران میں رہا اور خاموش رہا، بولا ہی نہیں۔ اخرس اسی کو کہتے ہیں فارسی۔ اب وہ ایک مدرسے میں رہتا تھا اور کچھ نہیں بولتا تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ، اور بولنے والوں کا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، اسی لیے وہ بول بھی نہیں پاتے۔ ایک رات اس دوران اس نے ایک ریسرچ کی اور ایک ایسا تیل بنانے میں کامیاب ہو گیا، لوشن بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ اگر آپ اسے اپنے چہرے پہ لگائیں تو آپ چمکتا تھا چہرہ، اور اگر چاندنی رات ہو تو یوں گلو کرتا تھا جیسے چاندنی گلو کرتی۔ تو اس نے پلانڈ نائٹ وہ لوشن اپنے چہرے پہ لگایا اور اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے بائبل بھی سنانی شروع کر دی، اس نے تورات بھی سنانی شروع کر دی، قرآن بھی سنانا شروع کر دیا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ 35 سال سے یہ یہاں اس مدرسہ میں رہ رہا ہے، اس کو کبھی بولا ہی نہیں، نہ یہ کبھی سنا، نہ ہم نے اسے کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لوگ اس پہ ایمان لانے لگے، وہ فتنہ پھیلا۔ اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا ذرا تحقیق تو کرو کہ یہ تو ایرانی تو نہیں ہے، یہ اس کا اوریجن ایران نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا یہ یمن کا رہنے والا ہے اور کمپیریٹو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجن کا عالم ہے یمن میں۔ وہ جب اس نے علم حاصل کر لیا تو شیطان نے اپنا کام دکھایا اور وہ شیطان کے پیچھے چڑھ گیا، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ کچھ اس والے سے ملتا ہے؟ اس وقت مجھے یاد نہیں، I'll find and share with you۔ تو وہ یمن سے پلان کر کے نکلا اور ایران میں آ گیا اور 35 سال نہیں بولا۔ اب اس کے نروز کا اندازہ کریں، 35 سال، یعنی کبھی تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ بولتے ہو، کبھی آپ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یار کھانا دو مجھے بھوک لگی۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ 35 سال بولا نہیں۔ اور جب اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن کریم کی، بائبل کی، تورات کی، تو سننے والے کو تو ایسے لگے گا کہ بھائی یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے دل پہ اتاری گئی ہے۔ سو اللہ نے یہ ضمن بات تھی، میں سمجھانا چاہ سکتا کہ اگر کوئی باہر سے آ جائے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا سچا ہے جھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا۔ اللہ کریم نے پہلا کام یہ کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں 40 سال تک زندگی گزارنے کا حکم دیا، کیریکٹر بلڈ کیا، ظرف دکھایا، اخلاق دکھائے، معاملات دکھائے، مشکل سچویشن دکھائی، آسانی دکھائی۔ سرکار کی صاحبزادی بیٹے ڈیتھ ہو جاتی ہے، بڑے بیٹے کی، قاسم کی، پھر عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس میں خوشحالی بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، قحط بھی آتا ہے۔ وہ ساری جو انسان کی زندگی کے جتنے فیزز آتے ہیں، جتنی سچویشن آتی ہیں، اللہ نے ان سب میں سے گزار کے وہاں موجود لوگوں کو دکھایا کیا میرا محبوب سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ نہیں، کیا اس سے بہتر پرسنالٹی تمہیں کہیں ملی؟ اچھا، یہاں میں پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آج تک جتنی باتیں کی ہیں سرکار کے متعلق 40 سال کی عمر تک کم و بیش، وہ اس وقت کیے ہیں جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں، آپ اس سارے 40 سال میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ بتا دیں جو اس لیول کا نہیں ہے جو اعلان نبوت کے بعد سرکار نے گزاری۔ یعنی حضور کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کوئی فرق نہیں ملتا آپ کو، جی، سوائے اس کے کہ اب اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے مجھ پہ وہی یہ بھیجی۔ اس کے سوا باقی تمام چیزوں میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی ہی بڑی پرسنالٹی، اتنی ہی بڑا کریکٹر، اتنا ہی بڑا انسان ایک۔
دوسرے اللہ کریم نے ایک اور چیز مینیج کی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے رسالت میں آپ کو کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا. جی میں آپ کے پاس فلسفہ سیکھنے آ جاتا ہوں، آپ کو بڑا عبور ہے اس پہ، لکھنا سیکھنے آ جاتا ہوں، میں بہت اچھا لکھنے لگ جاتا ہوں، بٹ یہ کبھی بات ختم نہیں ہوگی کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. آپ جب دل کرے گا کلیم کریں گے اعجاز کو میں نے سکھایا تھا، اور سکھایا آپ نے، آپ غلط کلیم نہیں کرتے. دیکھنے والا بھی کہے گا اعجاز بہت اچھا لکھتا ہے، بٹ حسن سے سیکھا ہے اس نے، اس کا استاد حسن ہے. تو چونکہ اللہ نے کائنات کے سردار کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ انتظام کیا ہے کہ اس کا کوئی ظاہری دنیا میں استاد نہ ہو، کل کو کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ میں نے سکھایا ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو تھیوری دے رہے ہیں، جو انقلاب لائے ہیں، یہ اصل میں میرا برین چائلڈ ہے، میں نے انہیں یہ باتیں سمجھائی سکھائی ہیں. جی یا کوئی کہہ دے کہ یہ تو اس سے سیکھ کے آیا ہے. تو اللہ نے یہ دوسرا انتظام کیا. تیسرے، اللہ نے بائی ڈیزائن، پلیز مارک مائی ورڈز، اللہ نے بائی ڈیزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا. کیا؟ بائی ڈیزائن امی رکھا. پہلے تو امی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ہم بھول پن میں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں. جی میں اپنے کلچر میں ان پڑھ کہتے ہیں نا جی، یا ان ایجوکیٹڈ، بڑی مختلف چیز ہے امی اور ان پڑھ یا ان ایجوکیٹڈ. A person who does not know how to read or write is امی. ایک ایسا شخص جسے لکھنا نہ آتا ہو یا لکھا ہوا پڑھنا نہ آتا ہو وہ امی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے علم نہیں ہے. جی اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگ ویسٹ میں کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مزدور ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، وہ انگلش پڑھ تو نہیں سکتے. آپ انگلش میں ان سے باتیں کر لیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑی کمانڈ ہوتی ہے اس کے لینگویج میں. جی پنجابی، یہ اس کلچر میں رہنے والا، میں چونکہ پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری مادری زبان پنجابی، پنجابی فیملی سے تعلق رکھنے سے مراد کوئی ایتھنک ڈیوائڈ نہیں میں کر رہا. ہم بولتے گھر میں پنجابی ہیں یا معاشرے میں پنجابی بولتے ہیں، اس لیے ہماری زبان پنجاب پہ رہنے والوں کی پنجابی ہے. آپ مجھے پڑھنے کو دے دیں پنجابی، شاید میں ٹھیک سے پڑھ نہ سکوں کیونکہ ہمیں عادت نہیں پنجابی پڑھنے کی. ہندی فلمیں، ڈرامے ہم بڑے مزے سے دیکھتے ہیں اور ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. ہندی میرے سامنے رکھ دیں، میرے سامنے کیا یہاں رہنے والے کسی کے سامنے رکھ دیں، ہم ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے. جی اب میں ہندی سمجھ تو رہا ہوں. جی یہ نردوش ہے، معصوم ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نردوش کا. اب ہندی میں نردوش لکھیے، میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سو امی بنیادی طور پہ بے علم، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ کو نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جو اس زبان کو لکھ نہ سکے یا اس زبان کو پڑھ نہ سکے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا تو ہمارا ایمان کامیابی کی طرف چل پڑے گا. ہمارے پاس کوئی جو اللہ کا حکم ہے نا سورہ حجرات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اور پھر یہ فرمانا کہ جب وہ گھر کے اندر ہوں تو حجروں کے باہر سے ایسی آوازیں نہ دو جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. بالکل اتنی احتیاط کا حکم ہے. ہم بڑے مزے سے امی کو نیگیٹو معنوں میں یا ان پڑھ میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیے کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں، کتنی تباہی کا ذمہ بن رہے ہیں. ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز ایپیسوڈ، لیٹ می ریفریز اٹ اگین. اللہ کریم نے پہلا کام کیا کیا کہ 40 سال تک رسول اللہ کی آئیڈیل ماڈل لائف دکھائی. جی ہر پہلو سے. یتیم پیدا ہوئے، والد نہیں ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں. 6 سال کے والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اپنے ملک شہر سے کہیں باہر ویرانے میں آتے ہیں. 2 سال دادا کے ساتھ لاڈ پیار میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. سو ہر مشکل فیز سے گزارا کریکٹر دکھایا ہے. دوسرا بائی ڈیزائن اللہ کریم نے
کسی کا شاگرد نہیں بنایا رسول اللہ کو. کوئی ہنر سیکھنے کے لیے رسول اللہ کسی کے پاس نہیں جاتے رہے کہ وہ کہے کہ جی میرا شاگرد ہے یا میں نے سکھایا. سر اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ جیسے سرفراز شاہ صاحب صوفی اسکالر ہیں، وہ یہ بات اس میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ خطا کا وہ ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. یعنی بائی ڈیزائن یہ ایک چیز تھی کہ اللہ نے خود علم دیا کسی انسان کے تھرو. اچھا اس پہ آتے ہیں ابھی. آپ بات درست کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے 100% درست بات کی. ہم اس پہ اگلی نشست میں بات کر رہے ہوں گے. بائی ڈیزائن اللہ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا کہ وہ کل کو کلیم کر سکے یا کوئی کلیم کرے کہ یہ تو اپنے استاد سے سیکھ کے فلانے سے سیکھ کے آئے. اور تیسری، اللہ کریم نے بائی ڈیزائن امی رکھا. اور امی کا مطلب a person who does not know how to read or write. It does not say that one cannot understand. It does not say that one do not have information, education, exposure, genius, thoughts, creativity. ان کا تعلق اس سے نہیں ہے. اور میں نے بہت آسان اگزامپل اپنے کلچر کی دی ہے کہ ہم ہندی ڈائلاگ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. وہ ڈرامہ ہو، وہ فلم ہو، وہ ڈاکیومنٹری ہو، بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پڑھ ایک حرف نہیں سکتے. میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا ہندی میں. نہیں، یہ ہماری ٹائٹل اسکرین پہ آتا ہے نا، ہم جو نیچے دیتے ہیں کہ اعجاز احمد کون ہے اور ڈسکشن کیا ہے اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے کسی سے ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہوا ہے. نہیں، نہ میں اسے پڑھ سکتا ہوں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل نہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، بٹ ہم سمجھتے ہیں ہندی کو بہت اچھا. سو امی کا مطلب علم رکھنے والا لیکن لکھنا نہیں جانتا، لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتا. سو یہاں تک آج ہم اسے کلوز کر رہے ہیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. اعجاز بھی اکثر بات کرتے ہیں، محبت میں بات کرتے ہیں میرے حوالے سے کہ فلسفے پر عبور ہے. مجھے یہاں پر یہ یاد آ رہا ہے کہ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو فضیلت دی جائے. تو میں یہ ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اعجاز بھائی کے شاگردوں میں شامل ہوں. میرے لیے ایک آنر ہے. مجھے الف بے بھی نہیں آتی، نہ فلسفے کی نہ کسی اور چیز کی، میں تو سر کے شاگردوں میں شامل. بڑے اچھے آدمی، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تم میری تعریف کرتے ہو، ہم دونوں خوش رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، ہدایت پہ رکھے. اللہ کریم ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق دے. اور یہ بات یاد رکھیے، آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، رسول اللہ کے ادب میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی فقہ میں. ہر فقہ، ہر مسلک دین اسلام یہی بتاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سو ان کی عظمت سمجھیے، ان کی ادب. اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کا ادب کیجیے، محبت کیجیے، ان کے کہے پہ عمل کیجیے. صرف محبت کا اظہار درود پڑھنے میں، سلام پیش کرنے میں، سیرت پہ باتیں کرنے میں، نعت پڑھنے میں اظہار ضرور ہے، بٹ اصل اللہ کی منشا ان کے حکم پر عمل کرنا ہے ہمیں. اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے. سرکار کے آنے کا مقصد ہمیں وہ ہدایت پہنچانا جو اللہ نے دی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانا ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت پر رکھے.